अलैहिस्सलाम से कहती है या रसूल अल्लाह हमने पानी पीना है, हमें पानी चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक प्याला पानी का लिया, अपनी यदुल्लाह के हाथ मुबारक डाले, हाथ मुबारक डाले, हाथ मुबारक डाले, हाथ मुबारक निकाल के मेरे आका ने हाथों को ऐसे किया, हाथों को ऐसे दिया। रावी लिखता है हम हैरान हो गए, हम हैरान हो गए, कोई कनेक्शन भी नहीं है और मेरे और आपके लजपाल नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी है। मेरे और आपके नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी है, पानी के चश्मे जारी है। और फिर इतनी की शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा रखी है। जनाबे वाला उधर जनाबे वाला हबीब यमनी जनाबे वाला उसके डेरे के ऊपर अबू जहल के डेरे के ऊपर आ गया। हबीब यमनी ने आके कहा हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे आका ने पूछा बता तू पूछना क्या चाहता है? वो कहता है कि मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत ही को ज्यादा तो नहीं समझ आ रही है, जे नहीं आ रही तो मैं सादा गल कर लेना। समझ आ रही है भाईजान? अबू जहल ने ना आख्या यार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर चीज हया करती है, हम मोहम्मद अरबी को डेरे पे बुलाते हैं लेकिन किसी ने खड़िया नहीं होना। क्या कह रहा है? मोहम्मद अरबी को हम यहाँ पे बुलाते हैं लेकिन किसी ने खड़ा नहीं होना। अच्छा तेनू पता नहीं ना मेरे आका दी की शान है, हा? तुझे नहीं ना पता? अभी मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले हैं, उधर ये बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि कोई भी मोहम्मद अरबी के इस्तकबाल में खड़ा ना हो। अल्लाह ने फरमाया ओए अबू जेला और फिर एवें जी गल है, असी फिर अपने यार दी कांड ते नहीं ना लगन देनी। हाँ क्यों भाई? असी फिर अपने यार दी कांड ते नहीं ना लगन देनी। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बी जलील फरमाया अपने साथ फरिश्तों की जमात ले जा, जितने भी बंदे बैठे हैं इनके पीछे पीछे एक फरिश्ता खड़ा कर दे और तू जाके खुद अबू जहल के पीछे खड़ा हो जा। मेरे आका अलैहिस्सलाम कमरे से हवेली में दाखिल होते हैं, सबसे पहले जो बंदा कह रहा था कि अदम में उठना नहीं, सबसे पहले वो उठ गया, दूसरे भी उठ गए। वो कहने लगे कोई असी ते आख्या सी कि असी उठना कोई नहीं, असी उठना कोई नहीं, उठ किवें पए आ? कि उन्हें आख्या कि भाई ओ तू अबू जहल आपे आख्या सी नहीं उठना ते सब तो पहला ते तू उठिया है। उन्हें आख्या भाई मैनू भी पता कोई नहीं लगा कि मैं किवें उठिया वा। अल्लाह ने फरमाया तुहानू पता किवें लगदा? तुहाडे पिछे फरिश्तियां ने तुहानू कन्नू फड़ के उठा दिता है, आ तुहाडे कन्नू फड़ के मेरे नबी दे इस्तकबाल विच उठाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमाई है, वो अजमत अता फरमाई है। हबीब यमनी कहने लगा मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं, कुछ मामलात करना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बता पूछ कौन से सवालात करना चाहता है। वो हबीब यमनी जो था यमन का रहने वाला था, बड़ा ही ज़हीन बंदा था, बड़ा ही अक्लमंद बंदा था। और कहते ने ना कोई सियाना बंदा लैके आओ, सियाना बंदा मुकाबला करने वास्ते किसी वड्डे नूं लैके आओ। हबीब यमनी को यमन से बुलाया, जब यमन से बुलाया ना तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उस हवेली के अंदर अबू जहल की हवेली के अंदर आए हैं। उन्होंने ये बताया हुआ था हबीब यमनी को कि भाई ये हमारा भतीजा मोहम्मद जो है अपने आप को अल्लाह का नबी बताता है, अल्लाह का रसूल बताता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ आखिरी रसूल बन के आया हूं। तू और ये जादूगर कहते थे, माज़अल्लाह क्या कहते थे? जादूगर कहते थे, ये हर चीज के ऊपर जादू कर देता है। हबीब यमनी बड़ा ही अक्लमंद आदमी था, उसे पता था कि जादू जो है ये सिर्फ जमीनी चीजों पे होता है, आसमानी चीजों के ऊपर जादू नहीं हो सकता। हबीब यमनी कह रहा है कि जमीनी चीजों के ऊपर जादू हो सकता है लेकिन आसमानी चीजों के ऊपर जादू
نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ جو چاند ہے اگر آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پکی گل ہے، اور تسی اگے بھی روند پا کے نس جاندے ہو. سارے روند نہیں توڑ نہیں آکھیا یار ماشاءاللہ تے یہ سمجھ جاگو ساڈے نو آکھیا اے ابو جہل نو آکھیا تے یہ سارے روندو نے پہلے بھی گل کر کے منکر جاندے سن. ایک روز نا ابو جہل نے ہاتھ دے وچ پتھر پھڑے نا، کنکریاں اٹھائیاں تے میرے نبی پاک دے کول آ گیا. آ کے کہنے لگا اے محمد اگر تسی دس دیو نا میرے ہاتھ وچ کی ہے تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا. میرے آقا نے فرمایا چاچا پڑھنا تے تو کوئی نہیں، چلو جی میں تینوں دس دینا، تو پتہ پڑھنا تے کوئی نہیں کیونکہ تیری قسمت دے وچ کلمہ ہے ہی نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. او موراں پکیاں لگ گئیاں نے، ہاں کلمہ پڑھنا تے کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا میں دساں یا جو تیری مٹھی وچے او دسے، میں دساں یا جو تیری مٹھی وچے. او ابو جہل کہنے لگا ہاں کوئی انہاں دی تے زبان ہے نا، انہاں نے تے دس ہی دینا ہے. وہ جڑیاں شیواں میں پھڑیاں نے نا انہاں نے بولنا کوئی نہیں. لیکن انہوں یہ نہیں پتا کہ میرے نبی دا اشارہ ہو جائے تے بے جان چیزاں بھی بول پیندیاں نے، بے جان چیزاں بھی بول کے جواب دے دیندیاں نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا میں دساں کہ اے دسے جو تیری مٹھی وچے. ابو جہل کہنے لگا جو میری مٹھی وچے وہی دس دے تے میں کلمہ پڑھ لوں گا. میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا، پتھراں دی طرف اشارہ کیتا اور پتھراں دی وچوں آواز آن لگ پئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اے میں گواہی دینا وا اے اللہ دے سچے رسول نے، اللہ دے سچے رسول نے. تے ابو جہل آندا اوئے انہاں تے بھی جادو ہو گیا ہے، اے روندو اے انہاں تے بھی جادو ہو گیا ہے. اے نہیں پتا اللہ نے میرے نبی نو کی مقام عطا فرمایا ہے، کہنا انہاں تے بھی جادو ہو گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے پانی دے دیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دسو بھائی کی پوچھنا چاہتے ہو؟ کہندے نے جی آؤ جڑا آسمانہ دے اوتے چانے نا اگر تسی اونوں توڑ دو نا تے اسی تہاڈا کلمہ پڑھ لاں گے. وہ جو چاند ہے اگر وہ توڑ دے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی پکی بات ہے نا کلمہ پڑھ لو گے؟ وہ کہنے لگے ہاں کلمہ پڑھ لیں گے. اب حبیب یمنی بڑا عقل مند بندہ تھا، بڑا دنا بندہ تھا. وہ یہ جانتا تھا اگر یہ آخری نبی ہے تو انہوں نے واقعی چاند کو توڑ دینا ہے، کیونکہ جادو ہمیشہ زمینی چیزوں کے اوپر اپنا اثر کرتا ہے، آسمانی چیزوں کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹوٹے ہو گیا، چاند جو ہے درمیان میں سے ٹوٹ گیا. آج سائنس دنیا کی ترقی کرتی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں ہم نے جناب والا چاند تک کا سفر کر لیا، ہم اپولو 2، ہم نے جناب والا نیل آرمسٹرانگ کہتا ہے کہ میں نے پہلا قدم چاند کے اوپر رکھا ہے، میں نے پہلا قدم چاند کے اوپر رکھا ہے. آج جناب والا ناسا جو ہے ہر طرف کی ریسرچ کر کے چاند کے بارے میں حقائق بتا رہا ہے، پر اسے یہ نہیں پتا آج ہی سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی چاند تک صرف محض رسائی حاصل کر سکی ہے. لیکن آج سے 1500 سال قبل میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے وہی چاند اللہ نے 2 ٹکڑے کر دیا تھا. اسی چاند کو اللہ نے اللہ کے نبی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا. ابو جہل جو ہے وہ کہنے لگا او حبیب یمنی تو کہتا تھا جادو جو ہے زمینی چیزوں پہ چلتا ہے، آسمانی چیزوں کے اوپر نہیں ہو سکتا، اس نے تو چاند توڑ کے رکھ دیا ہے. حبیب یمنی کہنے
یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ اور پھر ایک اور اس کے ذہن کے اندر سوال تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر میرا ایک اور سوال ہے، اگر تسی اور دس دو تے میرے آقا نے فرمایا اے جے میں دساں یا تو دسے یا میں دساں۔ میرے آقا علیہ السلام دا اے حبیب یمنی انہیں کیا کہ اے تے یمن تو عرب تو باہر نہیں نہ گئے، مکہ تو باہر نہیں نہ گئے، انہوں نے میرے گھر دے حالاتاں دا پتہ کوئی نہیں، تے او پہلے کی اگوں آندا ہے کہ مینوں سونیا تسی کے دس دیو، منو تسی کے دس دیو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا حبیب یمنی جا، تیرے گھر دے وچ جا، جدوں تو جاویں گا تے تینوں تیرے سارے سوالاں دا جواب مل جائے گا، تینوں سارے سوالاں دا جواب مل جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ غلام کلمہ پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جب جاتا ہے، اس کی ایک اپاہج بیٹی ہے جو نہ چل سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے۔ جناب والا جب یہ حبیب یمنی ادھر سے میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے جناب والا اپنے گھر کی طرف کو لوٹتا ہے، جا کے دروازے کو دستک دیتا ہے، جا کے دروازے کو دستک دینے کے بعد جب سب سے پہلے جناب والا اس کی وہی بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی، جو دیکھ کے تر نہیں سکتی تھی، جو کہ دیکھ نہیں سکتی تھی، جناب والا جو کہ آج جناب سن نہیں سکتی تھی، اسی بیٹی نے جا کے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا وہ جو حبیب یمنی اپنی اس بچی کو اس حالت میں دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ تیرے ساتھ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس نے بیٹی نے کہا ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، ایک کالیاں زلفوں والا ماہی منو کلمہ پڑھا گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، ایک ماہی آیا ہے، اس نے مجھے کلمہ پڑھا دیا ہے، اس نے اپنا رحمت بھرا ہاتھ میرے جسم کے اوپر پھیرا ہے، اللہ نے مجھے چلنے کے قابل بنا دیا ہے۔ اسی نبی والا اپنا رحمت بھرا ہاتھ میرے چہرے کے اوپر پھیرا ہے، میری آنکھیں اللہ نے روشن فرما دی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے اور آپ کے لاجپال نبی کی۔ نبی والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ ہے، نبی والا مکہ میں قحط پڑا، بارش نہیں ہوتی، لوگ چلتے اپنے بتوں کے آگے منتیں مانگتے ہیں کہ بارش آ جائے۔ کوئی کہتا ہے لا تزا تو بارش برسا، کوئی کہتا ہے اے عزا تو بارش برسا، اپنے بتوں کے آگے کھڑے ہو کے جناب والا کیا منتیں مانگتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ بارش آ جائے، بارش آ جائے، لیکن بارش برستی منتیں کر